بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ نے اپنی MCM 301 کی اسائنمنٹ نمبر 1 ہم لوگ کریں گے. انشاءاللہ میں آپ کو اتنا اچھا سا اس کا جو ہے سارا بتا دوں گی کہ آپ نے کیسے اس کو سالو کرنا. انشاءاللہ فل بائی فل آپ کو جو ہے وہ مارکس آ جائیں گے. اوکے اچھا, تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے, بیچ میں سے آپ نے اسکپ نہیں کرنا. پہلے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے آنسرس کو آپ نے لکھنا کیسے ہے. ٹھیک ہے, آنسرس میں بھی کچھ آپ کو بتاؤں گی, لیکن جسٹ میں وہ آنسرس آپ کو بتاؤں گی کہ جو کہ سب کی اسائنمنٹ میں سیم ہوں گے. باقیوں کیسے لکھنا ہے کیونکہ وہ سب نے ڈیفرنٹ لکھنا ہوتا ہے نا, تو میں ویڈیو میں اگر آپ کو لکھ کے بتا دوں تو سارے بچے یہیں سے کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں, تو میں جسٹ آپ کو کنسیپٹ دے دوں گی تو آپ نے اپنی ورڈنگ میں جو ہے نا وہ لکھ لینا, بہت ہی ایزی ہوگا آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, اچھا ہم چلتے ہیں اب اپنی اسائنمنٹ کی طرف. ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا, اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا, زیادہ سے زیادہ شیئر بھی آگے ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم لوگ چلتے ہیں کمیونیکیشن ان آرگنائزیشن. دیکھیے آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں نا اس میں کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے انفارمیشن کو شیئر کرنا, تھاٹس کو شیئر کرنا. اب جو وہاں پہ جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے, ایک تو یہ ہے کہ وہ 3 قسم کی ہو رہی ہوتی ہے. اسپوکن بھی ہوتی ہے, نان وربل بھی کمیونیکیشن کرتے ہیں, ریٹن کمیونیکیشن بھی کرتے ہیں. کمیونیکیشن کے مختلف لیولز بھی ہوتے ہیں کہ کمیونیکیشن اپ ورڈ ہے, ڈاؤن ورڈ ہے یا لیٹرل ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ہرڈلز بھی ہو جاتی ہیں کہ لینگویج بیریئرز ہو جاتے ہیں, کلچرل ڈفرینسز ہو جاتی ہیں اور نوائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ والے جو اس میں جو آپشنز ہیں نا, یہ ایک تو ٹائپس آف کمیونیکیشن آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے. 3 آپشنز, یہ لیول آف کمیونیکیشن کے 3 آپشنز آپ نے مائنڈ میں رکھنے ہیں, اور ادھر سے یہ جو بیریئرز ہیں نا ان کے 3 آپشن آپ نے مائنڈ میں رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم نے کرنا کیا ہے, پہلے ہر یہاں پہ سینیریو دیا ہوا ٹیبل میں, آپ نے ہر سینیریو کو پڑھنا ہے ٹیبل میں, اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ والا سینیریو جو ہے یہ لیولز کی کیٹیگری میں فال کرے گا, ٹائپ کی کیٹیگری میں فال کرے گا یا بیریئر کی کیٹیگری میں فال کرے گا. ٹھیک ہے, وہ کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ دیکھنا کہ اگر لیول کی کیٹیگری میں آ رہا ہے تو کون سا لیول ہے, ٹائپ کی کیٹیگری میں آ رہا ہے تو کون سا لیول ہے, اور بیریئر کی کیٹیگری میں آ رہا ہے تو کون سا لیول ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ نے نا اس کی چھوٹی سی اپنی جسٹیفیکیشن بھی دے دی, چھوٹی سی اپنی ایکسپلینیشن بھی دے دینی اپنی ورڈنگ میں. ہم لوگ اب چلتے ہیں, فار ایگزامپل پہلا سینیریو ہے کہ کمپنی کی CEO جو ہے نا انہوں نے لائیو براڈ کاسٹ دیے اپنے ورکرز کو. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کمپنی کے نیو گولز کے بارے میں بات کی ہے. اب ہمیں پتا ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ جب بھی نیچے والے بندوں سے بات کرتی ہے تو وہ ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے. تو یہ آنسر ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن لکھا ہوا ہے, یا کوئی جسٹ ایگزامپل دیو انسٹرکٹر نے. ٹھیک ہے, اور اس کا انہوں نے آگے یہ کہا ہے کہ ایسے سینیریو دینے کہ سینیریو انکلوڈز انفارمیشن موونگ فرام دا باس ٹو دا لوور لیول ورکرز. ٹھیک ہے, کہ باس سے لوور لیول ورکرز کی طرف آ رہی تھی, اس لیے ہم نے ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن لکھی ہے. اسی طرح آپ نے باقی سارے آپشنس کو بھی سالو کرنا ہے. جو نمبر 2 ہے اس میں دیکھیں, ڈیورنگ اے لنچ بریک 2 co-workers have a casual chat about a new project idea they want to pitch to their boss. ہمیں پتہ ہے, ہم نے لیسن میں بھی پڑھا تھا کہ جب 2 co-workers آپس میں بالکل معمولی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں co-worker جو 2 ہیں وہ آپس میں بات کر رہے ہیں نا, نہ ہی وہ اپر مینجمنٹ سے بات کریں نہ ہی وہ لوور مینجمنٹ سے بات کریں. تو جب ایسا کوئی ہوتا ہے کہ جب 2 لوگ سیم لیول کے 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہوتی ہے لیٹرل کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, اور اس کے سینیریو میں آپ نے اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں کہ 2 سیم لیول کے لوگوں کے درمیان میں بات چیت ہو رہی ہے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ, تو اس لیے یہ جو ہے نا وہ لیٹرل کمیونیکیشن ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. آگے ہم لوگ چلتے ہیں, تو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ سینڈ کرتے ہیں ایک ای میل کو اپنے تمام ورکر کی طرف, اور ساتھ میں PDF فائل بھی جو ہے نا وہ اٹیچ کر دیتے ہیں. یہ ایکسپلین, اس میں PDF فائل میں انہوں نے یہ ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ چینجز کیا کیا ہوئی ہیں کمپنی میں. اچھا, یہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ کریں گے مسٹیک, بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے. اب یہاں پہ دیکھیں HR ڈپارٹمنٹ اپنے ورکرز کو بھیج رہے ہیں نا, تو بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ پوچھیں گے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن کی بات ہو رہی ہے, اور وہ ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن لکھ دیں گے. حالانکہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے نا تو انہوں نے ساتھ میں یہ والی جو بات کی ہے ود اے PDF فائل اٹیچڈ, PDF فائل انہوں نے اٹیچ کی, تو انہوں نے کیا ہمیں بتایا, ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ای میل سینڈ کی اور ساتھ میں اس نے PDF انہوں نے سینڈ کیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تو ریٹن کمیونیکیشن ہے. تو آپ لوگوں نے یہاں پہ ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن آپ نے نہیں لکھنا, دس از اے ریٹن کمیونیکیشن. ساتھ میں آگے آپ لوگ جسٹیفیکیشن دے دیجیے گا کہ کیونکہ یہاں پہ ای میل کے تھرو بات ہوئی ہے اور ای میل ریٹن کمیونیکیشن میں آتی ہے, PDF فائل بھی ساتھ اٹیچ تھی, جو بھی بات کی گئی ہے وہ PDF کی فارم میں, ورڈنگ کی فارم میں, ریٹن فارم میں کی گئی ہے, تو اس لیے ہم لوگ اس کو ریٹن کمیونیکیشن کی کیٹیگری میں لکھیں گے. ٹھیک ہے, جو اسٹوڈنٹ یہ لکھیں گے نا کہ ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن ہے, ان کا بھی آنسر ٹھیک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں میں کہہ رہی غلط ہو سکتا ہے, ان کا آنسر یوں ٹھیک ہو سکتا ہے کہ وہ لکھیں گے ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن, اور ساتھ میں جو ہے نا وہ اگر یہ جسٹیفیکیشن دے دینا کہ HR ڈپارٹمنٹ نے اپنے ورکر سے بات کی ہے. تو جب ڈپارٹمنٹ جو ہے پورا اپنے ورکر سے لوور لیول پہ ورکر سے بات کرتے ہیں تو وہ ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن بھی آپ لوگ جو ہے اس کو وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا,
تو آپ لوگوں کی ریٹن کمیونیکیشن بھی آ سکتی ہے یا جو ہے ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن. جسٹ آپ نے ایک ایک لکھنی ہے کیونکہ ایک آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا اور ایک ہی اپنی جسٹیفیکیشن لکھنی. تو ڈاؤن ورڈ یا ریٹن کمیونیکیشن میں سے ایک لکھ دیں اور آگے جو ہے نا اس کی جو ہے نا آپ لوگ جسٹیفیکیشن جو ہے وہ بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے. آگے ہے 2 کو ورکر ہیں ڈفرینٹ کنٹریز سے, وہ کوشش کریں کہ پروجیکٹ کے بارے میں بات کریں لیکن وہ ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پا رہے کیونکہ ان کی لینگویج جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں مین سینیریو وہ کیا ہے. اب یہاں پہ بھی کچھ بچے ہوں گے نا, وہ کیا کریں گے کہ 2 کو ورکرز ہیں وہ بات کر رہے ہیں, تو جو 2 کو ورکر سیم لیول کے ہوتے ہیں تو یہ لیٹرل کمیونیکیشن آئے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر دیکھا جائے نا تو یہاں پہ جو زیادہ چیز واضح ہو رہی ہے نا وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی بات کو لینگویج کی وجہ سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں تو اپنی اسائنمنٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے نا کہ آپ نے بیریئرز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ جہاں پہ آپ کو جس سینیریو میں لگے کہ کوئی بیریئر ہے وہاں پہ بیریئر لکھنا ہے, جہاں پہ جس سینیریو میں لگے کمیونیکیشن کی کوئی ٹائپ ہے آپ نے وہ کرنی ہے. تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں کہ یہاں پہ لینگویج بیریئر ہی زیادہ سوٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی جسٹیفیکیشن میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ بھائی وہ اپنے جو ہے نا ڈفرینٹ کنٹری سے بلانگ کرتے تھے کیونکہ وہ لینگویج کی ڈفرینس کی وجہ سے نہیں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر پا رہے تھے, ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھا پا رہے تھے. تو اس لیے یہ جو ہے نا یہ چیز لینگویج بیریئر میں آئے گی. ٹھیک ہے. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے. اور آگے شیئر بھی پلیز ضرور کر دیجیے گا. آگے ہم لوگ چلتے ہیں وہ 4 میں جو کہہ رہے ہیں اٹس ہارڈ, یعنی کہ لوگوں کے لیے یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے ایک اوپن آفس میں بات کرنا کیونکہ لاؤڈ کنسٹرکشن کی وجہ سے باہر سے بہت زیادہ شور آ رہا ہے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ شور کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہاں پہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ بات نہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک طریقے سے کر پا رہے. یہاں پہ بھی بچے جو ہے نا وہ یہ مسٹیک کریں گے کہ جو بہت سارے بچے 2 طرح کے نوائز ہوتے ہیں نا, ایک ہوتے ہیں فزیکل انوائرمنٹل نوائز ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں سومینٹک نوائز. سومینٹک نوائز وہ ہوتا ہے بچوں کو آپ نوائز والا جو ہے نا وہ کیٹیگری میں وہ تھوڑا وہ آپس میں مکس کر دیتے ہیں. سومینٹک نوائز ہوتا ہے کہ آپ نے بات اور کی اگلے بندے نے سمجھی اور ہے تو وہ سومینٹک نوائز میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ تو آپ کے ارد گرد انوائرمنٹ میں کوئی نوائز تھا نا, تو فزیکل نوائز بھی یہاں پہ ہو سکتا ہے, لکھ سکتے ہیں آپ, اور انوائرمنٹل نوائز بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. فزیکل نوائز یا انوائرمنٹل نوائز آپ لوگ ان میں سے کوئی سے 2 آپشن لکھ لیں. ساتھ میں اپنے جسٹیفیکیشن میں جو ہے نا وہ بتا دینا ہے کہ اس میں جو ہے نا ارد گرد جو ہے نا وہ ماحول میں جو ہے وہ شور تھا جس کی وجہ سے توجہ نہیں وہ کر پا رہے تھے کانفرنس کے اوپر. تو اس وجہ سے میں آپ کو اچھا اب اس اسائنمنٹ کو آپ نے سالو کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو اس اسائنمنٹ کے اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. اب یہ ٹیبل کی فارم میں اسائنمنٹ ہے, آپ اس کو ٹیبل کی فارم میں ہی کیجیے گا. تو ٹیبل بچوں کو نہیں بنانا تھا یہ کیسے, تو وہ کیسے آپ کے مارکس اچھے آپ نے کیسے لینے ہیں وہ میں آپ کو طریقہ بھی جو ہے نا فارمیٹ جو ہے نا وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی. اچھا 5 جو ہے کہ بیکاز آف دا رولز اباؤٹ ورکنگ فرام دا ہوم, امپلائی نے جوائن کی ہے ویڈیو کانفرنسنگ, یعنی کہ میٹنگ جو ہے نا وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے تھرو اس نے میٹنگ جوائن کی ہے. تو اب دیکھیں اس نے چاہے جس بھی قسم کی اس نے میٹنگ جوائن کی اس میں انہوں نے کرنی تو اورلی کمیونیکیشن ہے نا, تو یہ جو ہے نا وہ اورل کمیونیکیشن اس کا جو ہے نا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا کریکٹ آنسر ہوگا اس میں آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ ویڈیو کانفرنسنگ میں جو ہے نا وہ آپس میں بات ہی کرنی ہوتی ہے نا ویڈیو کانفرنسنگ میں, تو اپنے اسپوکن ورڈس کو یوز کرنا ہوتا ہے کانفرنس میٹنگ میں, تو وہ اسی لیے جو ہے نا یہ اورل کمیونیکیشن ہوگی. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے کاپی وغیرہ نہیں کرنی, شیڈیول بھی انہوں نے بتا دیا ہے. اچھا اور اس کے بعد یہ جو اسائنمنٹ ہے نا آپ نے اس کو اب کرنا کیسے ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو ابھی بتا دیتی ہوں. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے ورڈ کی طرف. ٹھیک ہے. MS ورڈ میں ہم لوگوں نے جانا ہے نا, وہاں پہ تو سب سے پہلے آپ نے یہ والا جو ٹیبل یہاں پہ بنا ہوا تھا ویسا ٹیبل آپ نے یہاں پہ ڈرا کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ میں آپ کو جو ہے نا تھوڑا کر کے بھی بتا دیتی ہوں. اچھا یہاں پہ یہ جو اوپر انسرٹ کا آپشن ہے نا آپ نے اس آپشن کے اوپر جانا ہے, تو یہاں پہ ٹیبل کا آپشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ انسرٹ ٹیبل لکھا ہوا ہوتا ہے, آپ نے انسرٹ ٹیبل کے اوپر آنا, یہاں پہ اپنے روز اور کالمز جو ہے نا وہ اپنے ڈرا کرنے ہوتے ہیں. اب ہم لوگ پہلے یہ دیکھیں کہ ہمیں کتنے روز اور کتنے کالمز چاہیے. دیکھیں ہمارے پاس سینیریوز کتنے ہیں ٹوٹل 1 2 3 5 ہے نا ہمارے پاس کوسچنز, 5 تو کوسچنز کی روز ہو گئی اور ایک اوپر ہیڈنگ کے لیے ہمیں رو چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی کہ رو کتنی چاہیے ہمیں 6, کالمز ہمیں کتنے چاہیے 1 2 3 اور 4 ہمیں کالمز چاہیے اور 6 جو ہے نا وہ ہمیں روز چاہیے. تو ہم لوگ یہاں پہ جائیں گے, یہ جو کالمز والا ہے نا اس کو ہم لوگ کر دیں گے 4 اور یہاں پہ جو نمبر آف روز ہے نا اس کو ہم لوگ کر دیں گے 6. ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کو ہم لوگ کر دیتے ہیں اوکے. یہ آپ لوگوں کے پاس ٹیبل بن جائے گا. ٹیبل میں یہ والا جو ہے نا اوپر یہاں پہ آپ نے سیریل نمبر لکھ دینا SR نمبر, جیسے یہ اسائنمنٹ میں لکھا ہوا ہے نا, یہ جیسے یہ والی 4 ہیڈنگز لکھی ہوئی ہیں نا, یہی ہیڈنگز آپ نے یہاں پہ کاپی یہاں سے کر کے آپ نے ادھر اوپر ایک ایک بلاک اپنے پیسٹ کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے.
اس کے بعد آپ نے نمبرنگ دے دینی ہے. اور یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں نا، جیسے یہ پہلی اسٹیٹمنٹ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پہلی اسٹیٹمنٹ کو آپ نے یہاں سے کرنا ہے کاپی، سلیکٹ کر کے Ctrl+C آپ لوگ پریس کریں گے. اب اس ورڈ میں جائیں گے، یہاں پہ آپ نے آ کے Ctrl+V لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ آ جائے گی. یہاں پہ آپ لوگ ان کالمس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جب یہ جو ایک ہوتی ہے نا جو لائن ہوتی ہے، اس کے ساتھ جب آپ اس کو اٹیچ کرتے ہیں نا، یہ سارے 2 ایروز آ جاتے ہیں، اس کے تھرو آپ لوگ کالمس کو بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کالم میں آپ نے نمبرنگ دے دینی ہے. اس کالم میں سب میں آپ نے باری باری ایسے ہی کاپی پیسٹ کر لینی ہے اپنی اسٹیٹمنٹس. یہاں پہ آ کے آپ نے بتانا ہے کہ کون کون سی قسم کی کمیونیکیشنز ہیں، اور ادھر جو ہے نا اگلے بلاکس میں آپ نے سینیریوز کو جو ہے نا وہ لکھتے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت ہی خوبصورت سی آپ کے اسائنمنٹ بن جائے گی. اوپر آپ لوگوں نے سب سے اوپر جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی وغیرہ آپ لوگ مینشن کر دیجیے گا. آپ لوگوں کے جو مارکس ہیں نا وہ انشاءاللہ فل آ جائیں گے. ٹھیک ہے، باقی آپ لوگوں نے دوسرے اسٹوڈنٹ سے جو نا وہ کاپی پیسٹ نہیں کرنا. آپ نے یہ سینیریوز لینے کے لیے گوگل پہ جا کے آپ نے سرچ کر کے تو وہاں سے بھی کاپی پیسٹ ہرگز نہیں کرنا. دیکھیں، آپ کو میں نے بتا دی کہ یہ کس قسم کی کمیونیکیشن ہے، ساتھ میں نے آپ لوگوں کو اردو میں کنسیپٹس بھی بتا دیے. تو آپ نے اپنی کوشش کریں کہ آپ لوگ اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھیں. ٹھیک ہے، اپنی ورڈنگ میں اگر آپ لوگ لکھیں گے تو اس کا بہت ہی اچھا افیکٹ پڑتا ہے جو ہے نا وہ انسٹرکٹر پہ. ان کو بچہ پتہ بھی چل جاتا ہے کہ بچے نے یہ جو لکھا ہے یہ کس لینگویج میں لکھا ہوا ہے، اس نے اپنی لینگویج میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، باقی جو ہے نا آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں، چینل کو آپ لوگ لائک ضرور کر دیجیے گا. اگر آپ لوگ پیڈ سروسز لینا چاہتے ہیں تو پیڈ سروسز کے لیے بھی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، موبائل نمبر موجود ہے، وہاں سے آپ لوگ ہمیں کانٹیکٹ کر کے پیڈ سروسز بھی لے سکتے ہیں. جو آپشنز ہوتے ہیں جن کو اسائنمنٹ بنانے کا ٹائم نہیں ہوتا ان کو ہم لوگ اسائنمنٹ بھی بنا کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پیڈ سروسز کے لیے بھی آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.